العالمین ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں رب العالم ہوں، کہ ایک جہاں کا رب ہوں، ایک مخصوص انسانیت کو پالنے والا ہوں، بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی جہان موجود ہیں، جتنے بھی عالم موجود ہیں، میں اللہ ان تمام جہانوں کے لیے خالق بھی ہوں اور میں ان سب کے لیے رب بھی ہوں۔ اب یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ، کائنات کا کوئی چپا، کائنات کا کوئی ذرہ وہ اللہ پاک کی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، اللہ پاک کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ کے لیے، ہر جہان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے خالق کون؟ اللہ کی ذات۔ مالک کون؟ اللہ کی ذات۔ بادشاہ کون؟ اللہ کی ذات۔ رب کون؟ اللہ کی ذات۔ کائنات کا کوئی حصہ بھی اللہ کی بادشاہ سے خالی نہیں۔ تو جہاں میرے رب نے اپنے متعلق کہا کہ میں رب العالمین ہوں، تو وہاں اللہ پاک نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام زمانوں کے لیے، مکانوں کے لیے، جگہوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ کیا معنی؟ اللہ پاک نے دو جملوں میں واضح اعلان کر دیا، ایک ہے رب العالمین، ایک ہے رحمت للعالمین۔ ان دو جملوں میں اللہ پاک نے واضح اعلان کر دیا، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کی ہے کہ جہاں جہاں میری بادشاہت ہوگی، اے میرے لاڈلے، وہاں وہاں تیری نبوت اور رسالت ہوگی۔ جہاں میں پوری انسانیت کے لیے خالق و مالک ہوں، اے میرے حبیب، تو بھی وہاں پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہے۔ جیسے کائنات کا کوئی حصہ وہ اللہ کی بادشاہ سے خالی نہیں، تو اسی طریقے سے کائنات کا کوئی حصہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے بھی خالی نہیں ہے۔ یہ واضح اعلان کر دیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں، میرے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا، جب بھی اللہ نے انبیاء کا نام لیا، ہر نبی کو نام لے کر پکارا۔ آدم کو خطاب کیا، نام لے کر خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کر پکارا۔ اور جب حضرت یحییٰ کو خطاب کیا، نام لے کر پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جب حضرت زکریا کا نام لیا، نام لے کر خطاب کیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اور جب میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا، نام لے کر خطاب کیا، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ لیکن جب باری آئی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو میرے رب نے کبھی بھی آپ کو نام سے نہیں پکارا، نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ پیارے پیارے القابات سے آپ کو نوازا۔ کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا النبی، اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کبھی آپ کو یہ نہیں کہا یا محمد میری بات کو سنو، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا یا احمد میری بات سنو، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، بلکہ اس سے آگے چل کر میرے اللہ نے جب اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے پیارے لاڈلے کے ساتھ، پیارے حبیب کے ساتھ، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا، القابات سے پکارا۔ کبھی او چادر اوڑھنے والے، او کملی اوڑھنے والے، ان پیارے پیارے القابات سے اپنے حبیب کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب میں اللہ اپنے حبیب کی عزت کرتا ہوں، جب میں اللہ خود اپنے نبی کی تحریم کرتا ہوں، جب میں خود اپنے نبی سے پیار و محبت کرتا ہوں، تو پھر آنے والے انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی اس پیارے نبی سے ایسے محبت کرے جیسے اللہ خود اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔
میرے محترم سامعین کرام، صرف یہ نہیں، نام لے کر پکارا نہیں، عزت دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اے ایمان والو جیسے میں اپنے محبوب کی عزت کرتا ہوں ویسے تم نے بھی عزت کرنی ہے۔ یا اللہ کیسے کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی اپنے آپ کو حضور سے آگے چلانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے نبوت کے قدموں کے پیچھے رہنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جب نبی کی مجلس میں بیٹھو اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو نیچے رکھو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے عرب والو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے عجم والو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا او کالے رنگ والو، اللہ نے یہ نہیں کہا او خوبصورت رنگ والو، اللہ نے یہ نہیں کہا او مردوں میری باتوں کو سنو، اللہ یہ نہیں کہا او عورتوں میری بات کو سنو، بلکہ آمنو کا لفظ استعمال کر کے پورے مسلمانوں کو اس میں شامل کر دیا اور واضح اعلان کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر مت بلند کرو۔ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا تو پھر کیا ہوگا؟ انتجر، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صرف یہ نہیں کہ آواز کو مت بلند کرو بلکہ آگے یہ بھی فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، بے ادب ہو کر کبھی ان کو خطاب نہیں کرنا، ادب سے گرے ہوئے جملے مت کہنا اور اس طرح ان کو مت پکارنا جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو کر ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا، بے ادبی کی، تو اللہ نے اعلان کر دیا ان تحبط اعمالکم، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ایسے طور پر ختم ہوگی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بے ادبی کی وجہ سے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عظمت کی وجہ سے کہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی آواز کو مت بلند کرو۔ میرے محترم سامعین کرام، صرف یہ نہیں، قرآن مجید میں جس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی آواز کو بلند کیا، توہین کی، نازیبا قسم کے کلمات کے، میرے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ اللہ نے خود پیارے حبیب کا ادب کیا، میرے اللہ نے پوری انسانیت کو ادب کرنے کا حکم دیا، اور جس نے بے ادبی کی میرے اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ قرآن کی یہ آیاتیں میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے کہ قدم بقدم اپنے نبی کی عزت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔